لوگوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہے، جن کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ شاعر تھے۔ حالانکہ وہ شاعر تو تھے لیکن صرف شاعر نہیں تھے، مختلف علوم و فنون پر 1000 سے زیادہ کتب اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی، 1000 سے زیادہ کتب۔ اور آپ کتب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن کی تفسیر پر، قرآن حدیث پر، اصول حدیث پر، فقہ پر، منطق پر، فلسفے پر، حتیٰ کہ ریاضی پر، ہندسہ پر، فلسفے پر، یہ سارے علوم پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل دسترس عطا فرما رکھی تھی۔ اور 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی تقریر کی۔ 6 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ اور 8 سال کی جب عمر ہوئی تو ہدایت النحو کی کتاب ہے عربی کی، اس پر اعلیٰ حضرت نے عربی میں حاشیہ لکھا 8 سال کی عمر میں۔ اور 13 سال کی عمر میں یہ جو مروجہ جتنے علوم تھے درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے علوم سے فارغ ہو کر مسئلہ رضاعت پر انہوں نے پہلا فتویٰ بھی جاری کیا۔ اور 13 سال کی عمر، جس عمر میں لوگ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، تو 13 سال کی عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو کر اعلیٰ حضرت نے مسند افتاء پر جلوہ افروز ہوئے اور مسند تدریس پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے لوگوں کو پڑھانا شروع فرما دیا۔ یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس دور میں جو آپ کا دور تھا، اس دور میں ہندو چھائے ہوئے تھے، ہر طرف سکھ تھے، کوئی مرزائیوں کو خوش کر رہا تھا، کوئی رافضیوں کو خوش کر رہا تھا، کوئی ہندوؤں کو خوش کر رہا تھا، کوئی سکھوں کو خوش کر رہا تھا، کوئی انگریزوں کے تلوے چاٹ رہا تھا۔ اس دور میں جب مسلمانوں کے عقائد کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا تھا، اس دور میں جس نے حق کی ترجمانی فرمائی ہے اور اہل سنت و جماعت کی ترجمانی فرمائی ہے، دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد فرماتی ہے۔ یقین جانیں کہ ان کا اور حضور داتا صاحب اور اس طرح کے جو اولیاء ہیں، ان کا اتنا بڑا کردار ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم بھی کسی مندر میں بیٹھے ہوتے، کسی چرچ میں بیٹھے ہوتے، کسی گردوارے میں بیٹھے ہوتے۔ یہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین کی وجہ سے ہم تک اسلام کو پہنچایا، اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کوششیں ہیں۔ برے صغیر میں یہ سارے اولیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کو آگے پھیلایا، اور وہ نسل در نسل چلتا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم تک پہنچا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا، جی یہ دیکھو میں نے ایک کلام لکھا ہے، تو بڑا اعلیٰ کلام لکھا ہے، آپ دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جھوم جائیں گے آپ۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا لکھا؟ اس نے ایک مصرع پڑھا، اس نے کہا کہ حسن یوسف جو گٹا تو اسی در سے گٹا۔ تو اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اسلوب ٹھیک نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ شان یوسف جو گٹی وہ اسی در سے گٹی، حسن یوسف جو گٹا تو اسی در سے گٹا۔ نہیں، فرمایا کہ اس مصرے کو اس طرح کہو کہ شان یوسف جو بڑی تو اسی در سے بڑی۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا اسلوب۔ کہا کہ یہ تو اس میں اللہ کے نبی کی توہین پائی جا رہی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے کسی کا مقام کم نہیں ہوتا، یہ تو جو سرکار کے غلام ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ فرما دیا۔ وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا تم ان بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ مصطفیٰ آئے تو ابو بکر جو تھے وہ صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے تو ذوالنورین بن گئے، علی تھے تو وہ شیر خدا بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ شان یوسف جو بڑی تو اسی در سے بڑی۔
اسی طرح ایک اور شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مزار پر انوار کو دیکھا تو ساتھ کچھ کھجوروں کے درخت تھے، اس کا دل کیا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اشعار کہوں، تو اس نے شعر لکھا، اس نے کہا کہ کب ہے درخت کھڑے گنبد والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے جب شعر سنا تو آپ نے فرمایا کہ کہاں خیمہ لیلا اور کہاں مدینے کے تاجدار کا دربار جہاں پر 70,000 فرشتے صبح سلام کے لیے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو سلام کے لیے آتے ہیں، تم خیمہ لیلا کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو؟ اور یہ تو وہ روزہ مبارک ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے مزار پہ ایک مرتبہ آ گیا مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو چکا۔ اور اس میں بھی محبت والی بات ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ جاتا ہے سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے، پتہ چلا کہ شفاعت اس کی جاتی ہے جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، تو جو مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سرکار اس کو ایمان کی گارنٹی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو تو نے شعر کا پہلا مصرع کہا ہے کہ درخت کب ہے کھڑے گنبد والا کے سامنے، اور دوسرا مصرع تم نے کہا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، فرمایا دوسرا مصرع اس طرح نہیں، دوسرا مصرع اس طرح کہو، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیجے میں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ فرمایا دوسرا مصرع یوں کہو کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ خیمہ لیلا کہاں اور مدینے کے تاجدار کو روضہ مبارک کہا، فرمایا کہ یہ کہو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اسلوب تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر جو آج چند باتیں میں نے آپ کی مہذب سماعتوں کی نظر کرنی ہے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، آپ دوسرے ترجمے بھی پڑھتے ہیں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھ لیں، ڈپٹی نذیر احمد کا پڑھ لیں، باقی لوگوں نے بھی ترجمے کیے ہیں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہاں پر بھی شاید قرآن مجید پڑھے ہوں، تو آپ جو میں آیات پیش کرنے لگا ہوں آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی دیکھیں اور ان کا ترجمہ بھی دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وہ بڑی محبت والا ترجمہ ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، وہ بڑے ادب والا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اب ترجمہ جو زیادہ تر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، کسی نے یہ ترجمہ کیا، کسی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے چلو ترجمہ تو بن گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں چونکہ آتا ہے جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ برکت والا ہوتا ہے، تم اس کا ترجمہ کرتے ہو شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا بلکہ ترجمہ یوں کر یہ کرو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ غور کیا باقی لفظ شروع پہلے بھی لے کے آئے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ شروع پہلے لے کر آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پہلے اللہ کا نام لے کر آؤ تاکہ قرآن جب تم پڑھنے لگو اللہ تعالیٰ تمہارا تن بھی پاک فرما دے، تمہارا من بھی پاک فرما دے۔ یہ ہے ادب والا ترجمہ۔ آپ اگر کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے یہ سننے کے بعد جا کے پڑھیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ ترجمہ کیا۔
اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اہدنا الصراط المستقیم کا جو عام مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا. کسی نے یہ ترجمہ کیا سیدھی راہ دکھا، کسی نے کہا ہمیں صراط مستقیم دکھا. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ نہیں بنتا ہمیں سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دی ہے سیدھی راہ. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اب یہ بنے گا یا اللہ سیدھی راہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں سیدھی راہ پر چلا. فرمایا جو لوگ ابھی تک سیدھی راہ دیکھ ہی نہیں سکے وہ چلیں گے کیا؟ سیدھی راہ ہم دیکھ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی وہ سیدھی راہ ہے. اللہ کے محبوب نے جو ہمیں بتا دیا وہی تو صراط مستقیم ہے. اب ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ سیدھی راہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں سیدھی راہ پر چلا. یہ ہے ترجمہ. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اس کا ترجمہ یہ کیا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 ہے کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں، چونکہ اس میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، وہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں. تو آگے یخادعون اللہ والذین آمنوا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور اس چیز کا انہیں شعور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے محبت والا ترجمہ کیا، فرمایا کہ کسی بندے کی منافق کافر مشرک کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دے. یہاں پر تو کوئی بڑے بندے کو آدمی کہہ دینا کہ میں نے وہ چودھری صاحب کو دھوکہ دے دیا تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں یار اتنا سمجھدار بندہ ہے تو اس کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا یا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ تو بے ادبی، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی باخبر ہے، اس سے بھی باخبر ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرمایا کہ یہ ترجمہ نہ کرو کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ ترجمہ کرو وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ لوگوں کو تو دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کا یہ 26واں سپارہ اٹھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 26واں سپارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. قرآن پہ تو نہ کنجوسی کرے، قرآن پہ تو ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبحان اللہ کا ہونا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا بڑا دلچسپ ہے. کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اس کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تاکہ ہم آپ کے پہلے اور بعد والے گناہوں کو بخش دیں.
حالانکہ عقائد کی جتنی کتب موجود ہیں، بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے، باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء، رسول، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں، حضور کے ازواج ہیں، حضور کی آل ہے، اولیاء کرام ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہونے نہیں دیتا، اپنے فضل سے ان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو یہ جی آ چکا ہے، تو یہ فرق ہے، آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ یہ عقیدہ محفوظ عن الخطا، صحابہ کرام، حضور کی آل، ازواج، اولیاء کرام، گناہ ہو سکتا ہے، اللہ ہونے نہیں دیتا۔ انبیاء، رسول اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آیت کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے اور بعد والے گناہوں کو معاف فرما دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی صغیرہ گناہ ہے، نہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ توجہ اس طرف رکھ کے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اس کے مخاطب مصطفیٰ نہیں ہے، اس کی مخاطب مصطفیٰ کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے پیارے حبیب، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے پہلے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور بعد والے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ فرمایا کہ یہ تو بے ادبی ہے، تم رسول کے بارے میں یہ ترجمہ کرو کہ پہلے اور گناہ بعد والے گناہوں کو بخش دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے مصطفیٰ کی امت کے پہلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، بعد والے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا، ترجمہ یہ ہے کہ اے پڑھنے والے تو قرآن میں شک نہ کر۔ بعض نے ترجمہ یہ کیا کہ اس کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب تو قرآن میں شک نہ کر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، قرآن میں نبی کو شک ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ عام بندے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے قرآن پڑھنے والے قرآن میں شک نہ کر۔ الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا اللہ کا کلام ہے، اور یہ بالکل سچا کلام ہے۔ اسی طرح میں اور آپ 30واں سپارہ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہیں، اور والضحیٰ میں یہ آیت پڑھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ بعد میں جا کے پڑھیں، حوالے موجود ہیں۔ کسی نے یہ ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو گمراہ پایا تو فَهَدَىٰ، پس ہدایت دی۔ کسی نے کہا جی آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دے دی، کسی نے یہ ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پس راہ دے دی۔ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پس راہ دی۔ کہاں گمراہ پایا تو ہدایت دی، کہاں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر راہ دے دی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، یہ محبت والا ترجمہ ہے، ادب والا ترجمہ ہے، یہ عشق والا ترجمہ ہے۔ آپ انگلش میں بھی دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے نا، اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ مثلا ڈیئر کا مطلب پیارا بھی ہوتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں مائی ڈیئر، میرے پیارے پیارے دوست، اور ڈیئر کا مطلب ہرن بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو انگلش پڑھانے والا ہے، ترجمہ کرنے والا ہے، اب اس نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سا مطلب بنتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں وٹ، تو وٹ کا مطلب ہے کیا؟ تو کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو بندہ کسی کو کہتا ہے میں تیرے وٹ کٹ دینے، وٹ کا وہاں پر یہ بھی مطلب ہے۔ پیٹ خراب ہوا تو ہم کہتے ہیں نا یار پیٹ سے بڑا وٹ پہ رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ کپڑوں کو یہ سلوٹیں پڑ جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کپڑے میں بڑے وٹ پے نے۔
تو ایک لفظ ہے، اس کے کتنے مطلب ہیں؟ اسی طرح عربی میں بھی ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ کرنے والے میں صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر کیا ترجمہ کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس موقع محل پر جو ترجمہ بنتا تھا، اعلیٰ حضرت نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس لفظ کا وہی ترجمہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اگر آپ کہیں کہ ہر جگہ پر لفظی ترجمہ ہے تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی تو اللہ نے فرمایا سب پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید کا مطلب ہاتھ ہے، لیکن ہم ہاتھ اس طرح ثابت نہیں کریں گے جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ اس طرح ثابت کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، وہ کاٹتا بھی ہے، یہ سارا کچھ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہاں پر پھر ید کا ترجمہ یہ بنے گا اللہ کا دست قدرت ہے جیسے اس کی شیان شان ہے۔ جس طرح وہاں پر ید کا ترجمہ ہاتھ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح مصطفیٰ کے لیے بھی گناہگار کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے آپ تو پہلے ہی پاک ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری امت کی بھی بخش و مغفرت فرما دے۔ ٹائم کم ہے، صرف 2-3 منٹ باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، ہم درود و سلام کے اشعار بھی پڑھتے ہیں تو یقین جانے اور بھی بڑے شاعر ہیں انہوں نے کلام لکھے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام کی یہ خصوصیت ہے یہاں وہ کسی قرآن کی آیت کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بادشاہ بڑے بڑے آئے، انہوں نے کہا تم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھتے رہتے ہو تو ہم تمہیں بھی پیسے پیش کرتے ہیں، کوئی لنگر پیش کریں گے تو کوئی 1-2 کلام ہماری شان میں بھی لکھ دو۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو دنیا داروں کی شان لکھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، تو جس کریم کا ہم کھاتے ہیں ہم ناطے بھی اسی مدینے کے تاجدار کی لکھیں گے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے، ایک پیالہ ہے دودھ کا، 70 صحابہ کرام پینے والے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا یہ سب کو پلاؤ، سب نے پیٹ بھر کے پیا، 70 صحابہ کرام نے پی لیا، دودھ کا پیالہ پھر اسی طرح بڑا ہوا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ تم بھی دودھ کو پیو، پیٹ بھر کر انہوں نے بھی پیا تو پھر بھی دودھ اسی طرح بچا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی، اس واقعہ کی ترجمہ نہیں کی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کچھ شاعر، کچھ ہمارے نعت خواں جو ہے وہ یہ پڑھ دیتے ہیں جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، یہ نہیں کہا۔ بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کے اس نے کھا پی لیا تو شاید وہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا۔ آپ کسی شادی پہ جائیں تو اس نے بڑا انتظام کیا تو لوگ کہتے ہیں نا یار کھا کھا کے منہ پھٹ گیا پر کھانا ختم نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی پیٹ بھر کر پیالے سے منہ پھر گیا ہے، دودھ پھر اسی طرح بڑا ہوا ہے پیالے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عام طور پر جو پھول ہوتا ہے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ مصطفیٰ واحد وہ پھول ہے جن کے ساتھ کانٹا کوئی نہیں ہے۔ شمع ہوتی ہے اس کا دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا مصطفیٰ کی ذات واحد وہ ذات ہے کہ وہ شمع بھی ہے لیکن دھواں بھی کوئی نہیں ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام ہے۔ آخر میں یہ وصیت کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی شادی کرتے ہیں تو جناب فرنیچر کہاں سے منگوایا جی چنیوڑ سے، چھڑیاں کہاں سے منگائی ہیں جی وزیر آباد سے، اپنا کھدر کی چادریں کہاں سے منگائی ہیں جناب گکھڑ سے۔
اور قرآن مجید جب ہم جہیز میں دیتے ہیں تو وہ عام جو بندہ پھیڑی والا ہوتا ہے اس سے قرآن مجید ترجمے والا لے کے دے دیتے ہیں، اس کے ترجمے میں کتنی قباحتیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ پڑھ کے تو بندے کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب خود بھی پڑھیں ترجمہ تو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان، بولیے کیا ترجمہ ہے؟ بولے سب کو یاد ہو جائے، بولیے کیا ترجمہ ہے؟ کنز الایمان۔ اور جب بچیوں کو جہیز میں دے، بیٹیوں کو گفٹ دے، کسی کو دے قرآن مجید کا ترجمہ، تو بولو کون سا دینا ہے؟ کنز الایمان، اونچا بولو کون سا ترجمہ؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور واقعتاً یہ ایمان کا خزانہ ہے، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک اعلان